کی دنیا میں اگر خوش مزاجی، ایمانداری اور عاجزی و انصاری کو کسی کرکٹ میں تلاش کیا جائے تو ذہن کے گوشے میں ایک نام ہی آتا ہے، وہ یونس خان ہے۔ یونس خان 29 نومبر 1970 کو پاکستان کے شہر مردان میں پیدا ہوئے۔ وہ کرکٹ کی دنیا کے ان ستاروں میں سے ایک ہیں جن میں غرور نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ یقیناً انسان کی کامیابی کے لیے یہ وہ کی ہے جس سے زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے مختلف شعبوں کے تالے کھلتے جاتے ہیں، لیکن یونس خان نے کرکٹ میں نام پیدا کرنے کے لیے ان خوبیوں کے ساتھ ساتھ محنت، لگن اور جس جذبے سے کا مظاہرہ کیا ہے، اس نے انہیں ان کے کم عصروں میں ممتاز مقام پر فائز کر دیا۔ یونس خان نے گراس روٹ لیول پر ڈسٹرکٹ مردان میں انڈر 19 سے کرکٹ ٹیم میں اپنے کیریئر کا آغاز کیا، لیکن 90 کی دہائی کی ابتدا میں ایم سی بی کرکٹ ٹیم میں شامل ہو کر اپنی صلاحیتوں کو جلا بخشنے کی ادعا بھی کی۔ اس وقت ان کے ساتھ ان کی ٹیم میں شاہد فریدی، محمد یوسف، آصف اکمل، عتیق زمان، حسن رضا اور ایم ظاہر بھی شامل تھے، جنہوں نے بعد میں وقتاً فوقتاً پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے خدمات انجام دی۔ اس طرح ان کی باقاعدہ تربیت کا آغاز کراچی سے ہوا۔ ملیر جیم خانہ کراچی ان کا پہلا کلب تھا، جہاں راشد لطیف اور سید انور نے کرکٹ میں قدرتی صلاحیتوں کا درست اندازہ لگا کر ان کی بہترین رہنمائی کی۔ 1988 سے 1999 کے دوران میں یونس خان نے فرسٹ کلاس کرکٹ میں قدم رکھا اور ابتدائی 2 ڈومیسٹک سیزن میں ان کی بہترین کارکردگی نے انہیں بین الاقوامی کرکٹ کے دور پر کھڑا کر دیا۔ انہوں نے 13 فروری 2000 کو سری لنکا کے خلاف کھیلے گئے ون ڈے میچ سے کرکٹ میں اپنے بین الاقوامی کیریئر کا آغاز کیا، جبکہ 26 فروری 2000 کو سری لنکا کے ہی خلاف انہوں نے اپنے پہلے ٹیسٹ میچ کھیلنے میں اپنے بین الاقوامی کرکٹ میں اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ تادم تحریر وہ 39 سال کی عمر میں چاق و چوبند اور پھرتیلے نظر آتے ہیں۔ ان کا فٹنس لیول آج بھی بین الاقوامی معیار کے مطابق ہے۔ ان کی اب تک کی کرکٹ کے کیریئر میں مختلف نشیب و فراز آئے ہیں، مگر انہوں نے ان کا مردانہ وار مقابلہ کر کے آگے ہی بڑھنے کی طرف دیکھا ہے۔ ہر مشکل، ہر رکاوٹ اور ہر تکلیف ان کی کامیابی کی کنجی ثابت ہوتی رہی ہے۔ ستمبر 2014 میں قومی کرکٹ ٹیم T20 ٹورنامنٹ کے دوران نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں وہ اس وقت کافی اپسیٹ دکھائی دیے جب انہیں آسٹریلیا کے خلاف یونائیٹڈ عرب امارات میں منعقد ہونے والے ون ڈے بین الاقوامی T20 سیریز کے لیے ٹیم میں شامل نہیں کیا گیا تھا۔ اس موقع پر انہوں نے کم و بیش ٹیسٹ کرکٹ سے بھی کنارہ کشی کا فیصلہ کر لیا تھا، تاہم بعد میں انہوں نے فیصلہ چینج کر لیا۔ ان کے یہ فیصلے ان کے لیے خوش بختی کی علامت ثابت ہوئے، کیونکہ انہوں نے آسٹریلیا کے خلاف 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز میں 3 سنچریاں کی اور 468 رنز بنانے کے بعد وہ سیریز کے مین آف سیریز قرار پائے۔ یوں انہوں نے اپنی غیر معمولی کارکردگی سے پاکستان کرکٹ بورڈ کے فیصلہ سازوں کو شرمندہ کر دیا اور وہ پاکستانی کرکٹ میں یونس خان کی اہمیت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے۔ 2005 میں یونس خان کو آئی سی سی ٹیسٹ پلیئر آف دی ایئر کے لیے نامینیٹڈ 15 پلیئرز میں شامل کیا گیا۔
جاوید میاں کے بعد وہ پاکستان کی جانب سے تیز ترین 4000 سے زائد ٹیسٹ رنز بنانے والے دوسرے کرکٹر ہیں۔ یہ سنگ میل انہوں نے 87 سے زیادہ ٹیسٹ میچوں کو عبور کر کے کیا ہے۔ 2005 میں یونس خان نے ویسٹ انڈیز کے خلاف پہلی مرتبہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی قیادت کے فرائض انجام دیے۔ 2006 میں انضمام الحق کو جب معطل کیا گیا تو ان کے بعد آئی سی سی چیمپئن ٹرافی کے لیے پاکستانی ٹیم کی کیپٹنشپ کی پیشکش کی گئی، مگر انہوں نے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ وہ ڈمی کیپٹن نہیں بننا چاہتے۔ بہرحال 2009 میں سری لنکا کے ٹور میں ٹیم کی 2-1 سے شکست کے بعد پی سی بی کے اس وقت کے چیئرمین اعجاز بٹ نے یونس خان کو ٹیسٹ اور ون ڈے یعنی دونوں ٹیم کی قیادت سونپ دی۔ کیپٹن کی حیثیت سے وہ اپنے پہلے ہی ٹیسٹ میں ٹرپل سینچری یعنی 313 بنا کر تھرڈ پاکستانی بیٹسمین بن گئے۔ 2009 میں پاکستان کرکٹ ٹیم نے یونس خان کی قیادت میں T20 ورلڈ کپ جیتنے کا اعزاز بھی حاصل کیا، جس کے بعد انہوں نے T20 سیریز ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ مصباح الحق اور یونس خان نہ صرف پاکستان بلکہ گزشتہ 3 سالوں کے دوران دنیا کے بہترین جوڑی بن کر ابھرے۔ 21 اکتوبر 2013 سے اب تک جن 27 جوڑیوں نے کم از کم 750 رنز بنائے ان میں اوسط کے اعتبار سے کوئی بھی جوڑی مصباح الحق اور یونس خان سے آگے نہیں نکل سکی۔ پاکستانی بلے بازوں نے اس عرصے میں 8 سنچری اور 6 نصف سنچری شراکتوں سمیت 36 سے 82 رنز کی اوسط سے رنز جوڑے ہیں اور بنائے ہیں، جو ان 3 سالوں میں کسی بھی جوڑی کی سب سے عمدہ اوسط ہے، جبکہ سنچریوں میں بھی کوئی اور جوڑی ان سے آگے نہیں نکل سکی۔ البتہ آسٹریلیا کے ڈیوڈ وارنر اور کرسی راجر نے ان کے برابر 8 سنچریاں شراکتیں ضرور قائم کی ہیں۔ اگر ایک موازنہ کیا جائے تو بیٹنگ پارٹنر میں یونس خان، مصباح الحق اور ان کا شراکتی رنز ہے 1812 اور اوسطاً ہے 82.36، اور اسی طرح عمر قیس، تمیم اقبال جو کہ ان کا شراکتی رنز ہے 883 اور اوسطاً ہے 80% یعنی کہ 80.27۔ یونس خان اور اظہر علی، اس جوڑی کا شراکتی رنز ہے 1265 اور اوسطاً ہے 70.27۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 50ویں تاریخی ٹیسٹ کا جو کہ جمیکا میں آغاز ہوا اور پاکستان نے ویسٹ انڈیز کو تیسرے اور آخری ٹیسٹ میچ میں 101 رن سے شکست دے کر ویسٹ انڈیز سرزمین پر پہلی مرتبہ سیریز جیتنے کا اعزاز حاصل کر لیا۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے چیئرمین اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان عمران خان نے بھی یونس خان اور مصباح کے مداحوں میں سے ایک ہیں، انہوں نے بھی انہیں مبارکباد دی اور انہوں نے ٹویٹر پر لکھا کہ ویسٹ انڈیز میں تاریخی فتح پر پاکستانی ٹیم کو مبارکباد ہو۔ اسی طرح ٹویٹر پر سابق کپتان اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے چیف سلیکٹر انضمام الحق نے اپنے ٹویٹ میں یونس خان اور مصباح الحق کی تعریف کرتے ہوئے لکھا، شاباش لڑکوں، پاکستان کے لیے یہ ٹیسٹ سیریز ایک تاریخی فتح ہے اور یہ جیت پاکستان کے نام ویسٹ انڈیز نے بھی بہترین مقابلہ کیا۔ ویسٹ انڈیز سرزمین پر پہلی مرتبہ سیریز جیتنے کے ساتھ اپنے کیریئر کا آخری میچ کھیلنے والے یونس خان اور کپتان مصباح الحق بھی یادگار انداز میں رخصت ہوئے۔
مصباح الحق کی اہلیہ عزمی خان نے بھی اس موقع پر اپنے شوہر کے ہمراہ تصویر شیئر کی اور انہیں اپنا چیمپئن کہا۔ یونس خان 30 مارچ 2007 کو آمنہ کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے اور وہ ایک بیٹے اور ایک بیٹی کے باپ ہیں۔ وہ اپنے خاندان کے ہمراہ کراچی میں رہتے ہیں اور خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں۔